حرام ہوگا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ وہ دستانے پہن کے قرآن نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا پہنا ہوا کوئی لباس ہو اس سے ہم قرآن پکڑیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ہاتھ سے قرآن پکڑا، تو دستانہ چونکہ ایک لباس بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے ہم قرآن نہیں پکڑ سکتے۔ اب ان معلمہ کے لیے اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر یہ پڑھائیں تو پوری آیت نہ پڑھائیں، ایک لفظ پڑھائیں، جیسے الحمد کہہ کے رک جائیں، للہ، رب، عالمین، اس طرح تو کر سکتی ہیں، تو یہ قرآن نہیں بنے گا بلکہ عربی کے الفاظ یہ بیان کر رہی ہیں۔ اور بعض فقہا نے لکھا کہ ہجے کر کے پڑھائیں، توڑ کے پڑھائیں گے تو ان کے لیے جائز ہوگا۔ تو بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر چھٹی کر سکتی ہوں اور کوئی متبادل معلمہ ہے تو وہ پڑھا لیں، ورنہ اگر یہ پڑھانا ہی چاہتی ہیں، کوئی مجبوری ہے تو اس طرح توڑ کے پڑھائیں گی اور ہجوں کے ساتھ پڑھائیں گی تو جائز ہے، ورنہ گناہگار۔ اچھا ابھی فرمائیے، اس میں ایک بڑا اور اہم سوال ہے، چونکہ حیض کی بات آئی تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ذرا سا کلیئر کرتے ہوئے چلیں کہ اوراد و وظائف کی جو خواتین کثرت کیا کرتی ہیں، عموماً ان کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے کہ 23 دن تو وہ اوراد و وظائف پڑھ رہی ہیں، لیکن 7 دن جو ہے وہ بڑی پزل رہتی ہیں اور عموماً یہ پوچھا کرتی ہیں کہ صاحب اوراد و وظائف کنٹینیو کیے جائیں کہ نہ کیے جائیں، تو اس عالم حیض میں کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ 7 دن کے کیس آپ کے پاس کثرت سے آئے ہوں گے تو آپ نے 7 دن کی نشاندہی فرمائی۔ ویسے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی، 7 بھی، 6، 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پورے ماہ میں اگر ایام حیض آ گئے تو جنبی شخص کو یا حائضہ کو قرآن زبان سے پڑھنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن جتنے اس کے علاوہ اذکار الہیہ ہیں اگر وہ کلی کرنے کے بعد ان کو پڑھیں گی تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ ہاں، اگر وظیفے کے طور پہ کوئی قرآن کی آیت دی گئی ہے تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھیں گی یا دعا کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی جنبی شخص ہو یا حالت حیض میں کوئی خاتون ہو، اگر وہ قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھیں گی تو اس حالت میں بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہم عموماً دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے، تو اس کو پڑھنے میں حالت جنابت میں بغیر ہجوں کے بھی بالکل جائز ہے، براہ راست پڑھ سکتی ہیں کیونکہ دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ چند چیزیں دیکھ لیں کہ اگر فقط ذکر الہی ہے تو کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، آیت ہے تو کس نیت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، قرآن یا دعا کی نیت سے، اگر دعا اور وظیفے کی نیت سے ہے تو اب بھی پڑھ سکتی ہیں، اور قرآن کی نیت سے ہے تو پھر اجتناب کرنا ہوگا۔ اچھا ایک بات فرمائیے، اس حالت میں کیے جانے والے جائز کام مثلا سلام، اذان، درود پاک، ذکر الہی، یہ اگر کیے جائیں تو کیسے؟ جی ہاں، جنبی شخص کے لیے فقط قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سن لے منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ اذان کا جواب دینا یا درود پاک پڑھنا یا سلام کا جواب دینا یا دیگر اذکار الہیہ کو اختیار کرنا کلی کے بعد بلا کراہت جائز ہے، یعنی کلی کے بغیر بھی اختیار کریں گے تو ہے تو جائز، لیکن کراہت شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور کلی کرنے کے بعد بلا کراہت ان تمام چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بڑا ہی اہم اور لطیف مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ میت کو غسل دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تڑپ سب میں پیدا کرے کیونکہ اصل مقام تو وہی ہے اور اصل جگہ تو ہماری وہی ہے۔ اچھا، اس تڑپ میں لوگ جاتے تو ہیں غسل دینے کے لیے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جس میت کو ہم نے غسل دی ہے، کیا اس کو غسل دینے کے بعد ہم پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ میت کے بدن سے لگ کر جو پانی گر رہا ہے وہ ناپاک ہے۔ اچھا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ غسل دینے والے پر بھی غسل واجب ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میت جب انسان مرتا ہے تو اس پر عارضی طور پہ حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک، اس کی حالت جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو غسل دے رہے ہیں اور میت کے بدن سے پانی لگ کر گر رہا ہے، اس پانی کا بالکل وہی حکم ہے جیسے زندہ آدمی کے غسل سے گرنے والے پانی کا حکم ہوتا ہے، کہ وہ بھی مستعمل، یہ بھی مستعمل، وہ بھی ناپاک نہیں ہے لیکن وضو غسل کے قابل نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ناپاک نہیں ہے، وضو غسل کے قابل نہیں ہے۔ تو اگر غسال کے کپڑوں پر، ہاتھ پر، بدن پر یہ پانی گر بھی گیا تو ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے، اسی لیے فقہا نے لکھا کہ مستحب ہے کہ وہ جا کے غسل کر لے، لیکن اگر نہیں کرتا، جہاں جہاں وہ پانی گرا اس کو خالی دھو لیتا یا نہ بھی دھوئے تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جسم اس کا سلامت رہے گا، پاک رہے گا اور غسل بھی مکمل رہے گا۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ عموماً گھروں میں ہوا کرتا ہے کہ چپکلی سے لوگ جو ہیں بڑے الرجی ہوا کرتے ہیں، اور چپکلی اگر ہمارے سر پہ گر جائے، جسم پہ گر جائے تو بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور فوراً یہ ہوتا ہے کہ صاحب جاؤ فوراً جا کے غسل کر لو یا نہا لو،
کیونکہ بس ہمارے پاس مت کھڑے ہو، نہیں کیا جاتا اسے، اور آدمی خود بھی ایک اندر سے جو ہے فیلنگ محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو کیا چھپکلی کے گرنے کے بعد غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی عوامی خیال ہے کہ چھپکلی کے گرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چھپکلی کا ظاہری بدن بالکل پاک ہے، اچھا، اگر اس کو ماریں گے اس میں سے خون نکلتا ہے تو بہتر خون ناپاک ہوتا ہے، ورنہ چھپکلی کا ظاہری بدن بالکل پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ بدن پہ گر بھی جائے تو اس کے جواب میں غسل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس عوامی خیال ہے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص جنوبی ہے اور جنوبی کا جھوٹا ہم نے اگر کھا لیا یا پی لیا تو وہ کیسا، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنوبی ہے لیکن ہم نے پی لیا یا کھا لیا تو وہ کیسے؟ ہاں، حالت جنابت والے شخص کا پانی پینا مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ ہونٹ لگائے گا تو اس کے ہونٹ کی جنابت اس پانی کے اندر سرایت کرے گی، کیونکہ ہونٹ پہ لگتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، اور مستعمل پانی کا پینا مکروہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس پانی کو یوز نہ کیا جائے۔ اور کھانے کی کیا صورت رہے گی؟ کھانا مستعمل نہیں ہوتا، یہ صرف پانی کے ساتھ خاص ہے کہ بے وضو ہاتھ ڈال دیا یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالا تو مستعمل ہوتا ہے، تو کھانا وغیرہ مستعمل نہیں ہوتا، وہ بلا کراہت کھانا جائز ہے۔ ٹھیک، اور فرض کیجئے کہ اگر میں نے جیسا کہ سوال کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ صاحب یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے یہ جنبی ہے اور میں نے اس کا جھوٹا پانی پی لیا، تو پھر اس والے سے مطلب جب نہیں پتا تو پھر تو کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے، پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر بعد میں یہ منکشف ہوا کہ یہ حالت جنابت میں تھا تو چونکہ پیتے وقت ہمیں معلوم نہیں تھا تو اب بھی اس میں کراہت نہیں رہے گی۔ ٹھیک، ایک بات یہ فرمائیے کہ حالت جنابت میں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ زیر ناف جو بال ہیں وہ کاٹ دیا کرتے ہیں، بغل کے بال کاٹ دیا کرتے ہیں، بال ترشوا دیا کرتے ہیں یا ناخن کاٹ دیا کرتے ہیں، تو یہ تمام کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب انسان پر حالت جنابت طاری ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک بال میں جنابت گھس جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے بدن سے بال جدا کیے یا ناخن وغیرہ جدا کیے تو یہ اس حالت میں جدا ہوئے ہیں کہ ان پر بھی حالت جنابت طاری ہے، اچھا، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ اس حال میں ان بال وغیرہ کو جدا کیا جائے، لہذا حکم یہی ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے یا کم از کم ایک بار پانی بہا لیا جائے پورے بدن کے اوپر، اس کے بعد جسم کے بال اور ناخن وغیرہ تراش لیں اور اس کے بعد پھر بقیہ غسل مکمل کرنا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور لطیف مسئلہ اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ آج کل چونکہ ہمارے ایک فیشن بن چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ گلاسز کو جو ہے لوگ پریفر نہیں کرتے، بلکہ پریفر کرتے ہیں کہ بڑے خوبصورت سے لینسز لگائے جائیں، کہ مختلف رنگوں کے لینسز لگائے جاتے ہیں صرف اپنی ایک خوبصورتی میں اضافے کے لیے۔ اس حالت میں جہاں پہ لینس لگے ہوں اور انسان جو ہے وہ غسل کرنے جائے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ پورے ظاہری بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، اور آنکھوں کے اندر کا حصہ اس ظاہری بدن میں داخل نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وضو کے اندر بھی آنکھوں میں پانی مارنا ضروری نہیں ہوتا، نہ حالت جنابت میں آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے، لہذا اگر لینسز لگے بھی ہوئے ہیں تو اپنے آنکھیں بند کر کے اوپر سے اگر پانی صحیح بہ گیا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، لینس ہٹانا ضروری نہیں۔ مفتی صاحب کوئی خاص بات اس موضوع کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں؟ بس تمام عوام کے لیے میری اکثر یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلے سیکھیں کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس اللہ کی ایک امانت تصور کریں۔ امانت دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانا لازم ہوتا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، لیکن درست امانت پہنچائیں گے تبھی آپ امانت صحیح پہنچانے والے کہلائیں گے۔ تو یہ جیسے سیڈیز وغیرہ کو کثرت سے آپ دیکھیں، بار بار دیکھیں، جب ذہن میں مسئلہ راسخ ہو جائے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں، بہت ثواب ملے۔ اچھا ایک بات اور یہ فرمائیے، جب بات سمٹنے کی طرف جا رہی ہے، عموماً لوگ جو ہیں وہ والدین گھر میں جو ہیں وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے بچوں کو، یعنی گائیڈ نہیں کیا کرتے۔ بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بڑی شرم اور حیا کا ایک پہلو آ جایا کرتا ہے، تو آپ اس اسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے؟ مطلب ٹھیک ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مزی کی، ودی کی، باد منویہ کی تعریفیں عرض کی ہیں، والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو یا والدہ بیٹی کو کوئی حیض وغیرہ کے اس کے منی کے وغیرہ مسائل بتائیں تو ذرا سی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بقیہ مسائل تو سمجھائیں اولاد کو، اور ان کے لیے کوئی کتاب اچھی سی، کوئی ایسی عام فہم کتاب ہو، جیسے یہی سی ڈی ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے دے دیں کہ بھائی آپ اس کو سنیں دیکھیں تو بچے براہ راست سیکھ جائیں گے۔ بہرحال سرپرست پہ یہ لازم ہو رہا ہے کہ گھر والوں کو دینی مسائل سکھائے، اگر دینی مسائل سکھانے میں کوتاہی کی اور اولاد غلطی کرے گی تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا۔ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور خاصی سحر حاصل گفتگو رہی۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات آخر میں سامنے نکل کے آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ رکھیے کہ ایک ماں جو ہوا کرتی ہے
وہ ماں مکمل طور پہ ایک تربیت گاہ ہوا کرتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ ہمیں جب یہ غسل کے معاملات نہیں پتہ ہوں گے، بہت عام بات ہے کہ جب ہم غسل کے ان معاملات کو نہیں جانیں گے، جب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں اور کس طرح سے وہ مستحب ہوا کرتا ہے، تو پھر یہ سوچئے کہ جب غسل ہی نہیں ہوگا تو انسان عبادات میں لطف کیسے حاصل کرے گا، بلکہ عبادات کا جو دائرہ ہے اس میں اپنے آپ کو کیسے داخل کر سکے گا. مختصر بات یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ان تمام معاملات کو لوگوں میں مروج کریں.